أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلى الله عليه وسلم ارشاد پروردگار ہے کہ اللہ ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے اور انہیں علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے ماشاءاللہ صاحب علم سے مراد یہ ابا قبار نہیں ہے عالم لغوی معنی میں ہے نہ کہ جس نے امامہ پہننا ہو یا جناح پہن رکھی ہو جو بھی علم والے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ سرکار کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب بغاة العلم اللہ علم کے چاہنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پیغمبر اور آل پیغمبر بھی علم کے چاہنے والوں کو دوست رکھتا ہے خود آل رسول نے صاحبان علم کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا من وقر عالما فقد وقرنی ومن اہان عالما فقد اہاننی جس نے عالم دین کی عزت اور توقیر کی اس نے میری عزت اور توقیر اور جس نے عالم دین کی اہانت کی توہین کی اس نے میری توہین ایک عالم کی جو فضیلت ہے ایک عابد پر توجہ کرنا ایک عبادت گزار ہے ایک صاحب علم ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم ایک عبادت گزار پر اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے جتنی میں محمد تم پر فضیلت رکھتا ہوں جس طرح آقا کی فضیلت امت کے لوگوں پر ہے ایک صاحب علم کی فضیلت عبادت گزاروں پر ہے ایک شہید ذرا یہ حدیث سننا قیامت کا دن آئے گا امام نبی کریم کی حدیث ہے شہید کا خون اور عالم کے قلم کی سیاہی ان کو تولا جائے گا سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی افضل ہے مداد العلماء
افضل من دماء الشہداء، علماء کی یہ قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے سامعین گرامی پورا عشرہ الحمدللہ یہی موضوع رہا، علم سے مربوط رہیے، صاحبان علم سے مربوط رہیے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے جو مولانا نے فرمائی، علم کی تلاش میں وہ جاتا ہے جس کو اپنی جہالت کا احساس ہو، جو اپنے اندر کمی محسوس کرے، ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس وہی جائے گا نا جو خود کو بیمار سمجھے، جو صحت مند سمجھتا ہے وہ کبھی ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتا۔ اہل علم کی طرف بھی رجوع وہ کرے گا جو خود کو جاہل سمجھتا ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں وہ علم والوں کی طرف رجوع کرے۔ بے شک بے شک، یہ مولا امیر المومنین نے بھی فرمایا۔ سارے علی والے بیٹھے ہو نا۔ ایک بات کی اور بھی ذرا وضاحت سن لیں، یہ جو ولایت کا آج کے زمانے میں بڑا چرچا ہے، وہ ولایت کیا ہے؟ شہنشاہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلام ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہی تو اصل ولایت ہے۔ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے وہی تو ولایت ہے۔ نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ جو تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، کلمات قصار کہتے ہیں، وہاں سے ایک فرمان پڑھنے لگے، بلکہ ایک چھوٹا سا وصیت نامہ ہے، آپ ایک صلوات پڑھیے ذرا، میں عرض کروں۔ فرمایا اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آباط الابل لکانت لذالک اہلا۔ فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 باتیں ایسی ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خاک چھان مارو اور اتنی زحمت کے بعد اگر ان 5 باتوں کا علم حاصل کر سکو تو تم نے خسارہ نہیں کیا، نفع میں ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یار صحرا نوردی کوئی آسان کام ہے؟ صحراؤں کی خاک چھاننا، اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ، وہ باتیں آج تمہیں نہ اونٹوں پہ جانے کی چڑھنے کی ضرورت اور نہ صحراؤں کی خاک چھاننے کی ضرورت، فتح کی اس بارگاہ میں بغیر کسی زحمت کے وہ 5 باتیں حاصل کریں، بغیر کسی تکلیف کے آپ کو حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ غزل۔ فرمایا میری پہلی وصیت یہ شیعوں کو کر رہے ہیں، لا یرجون عہد منکم الا ربہ۔ مولا امیر فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کسی سے امیدیں نہ لگانا، صرف اپنے رب سے امیدیں لگانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے غزل، ماشاءاللہ۔ اپنی امیدوں کا محور، اپنی امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنانا۔ لوگوں سے امیدیں کیوں وابستہ کرو، رب سے امیدیں وابستہ کرو۔ صحیفہ سجادیہ میں آقا کی دعا کا ایک جملہ ہے، الحمدللہ الذی لا ينقطع رجاء من رجا۔ تمام تعریف مصلی کے لیے جب کوئی امید لگا دیتا ہے اللہ پاک سے تو وہ مایوس نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب کوئی آس لگاتا ہے رب سے وہ اس کی آس کو یاس میں تبدیل نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا، اچھا ایک حدیث بڑی خوبصورت، خدا کی قسم اس کو اصول بنا دیں، بڑی ذمہ داری سے معصوم نے فرمایا تم جیسا گمان رب کے متعلق رکھو گے نا، اللہ قیامت کے دن ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا کہ نہیں، جیسا تم عقیدہ، اپنی سوچ، اپنا گمان اللہ پاک کے متعلق رکھو گے، اگر یہ رکھو گے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قہار ہے اور جبار ہے،
ہاں جی وہ عدل سے معاملہ، او میرا بھائی عدل سے معاملہ کرے گا تو کوئی بھی جنت نہیں جائے گا۔ وہ جو ایک صوفی شاعر نے، وہ کون ہے، سلطان باہو ہے نا، نہیں وہ عدل کریں دے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں دے بخشے جامن میں ورگے مخالف۔ ائمہ کی دعاؤں میں یہ جملہ آتا ہے، الہی اعملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، اے اللہ میرے ساتھ اپنے فضل سے معاملہ کرنا، اپنے عدل سے معاملہ کرنا۔ تو جو فضل کے امیدوار ہیں نا، اللہ اپنے فضل سے ان سے معاملہ کرے گا۔ روایت کا ذمہ دار ہوں، ایک بندہ گناہگار کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، فرشتے وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، اللہ پاک فرمائے گا ملائکہ ایسے پوچھو یہ پیچھے پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے تو پھر وہ اللہ کا بندہ کہے گا میں مڑ مڑ کے اللہ کی رحمت کو دیکھتا، میں گناہگار تھا لیکن میں تو اس کی رحمت کا امیدوار تھا۔ ارشاد پروردگار ہوگا کہ میری رحمت کا امیدوار تھا، ملائکہ جہنم نہیں جنت نہیں۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں اپنی امیدیں کس سے وابستہ کرو؟ اپنے رب سے۔ دوسری وصیت مولا فرماتے ہیں شیعو میری وصیت یاد رکھنا، لا یخافن الا ذنبا، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، بھئی آل رسول فرماتے ہیں اللہ سے نہ ڈرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، معصیت خدا سے ڈرو، گناہوں سے ڈرو۔ تیسری وصیت فرمائی لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم۔ کیا خوبصورت بات ہے خدا کی قسم۔ مولا فرماتے ہیں جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے جس کو تم نہیں جانتے تو شرم نہ کیا کرو، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ بولو یار، اگر تم نہیں جانتے تو اعتراف جہالت میں شرم نہ کرو، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ امیر المومنین کا جملہ ہے من قال انا عالم فہو جاہل، جو بندہ اپنے علم کا دعویٰ کرے نا میں عالم ہوں، جو میں کہے نا کہ میں عالم ہوں، مولا علی فرماتے پہچان لو ہوئی ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا من قال لا ادری، لا ادری نصف العلم، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نہیں جانتا، مولا فرماتے آدھا عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھا عالم ہے۔ آدھا عالم ہے، مسئلہ تو نہیں جانتا لیکن اپنی جہالت کو تو جانتا ہے، اپنی جہالت کو تو جانتا ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں جہالت بسیطہ، صرف ایک جہالت ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے، جہالت کا علم ہے۔ ہماری مشکل اس وقت یہ ہے کہ لوگ جاہل مرکب ہیں، نہ دین جانتے ہیں، نہ شریعت جانتے ہیں، نہ مسائل جانتے ہیں، نہ اپنی جہالت کو جانتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ جہالت مرکبہ ہے یہ، یعنی ہیں نامراد جاہل اور خود کو عالم سمجھتے ہیں، یہ سب سے خطرناک ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم نہیں جانتے کسی بات کو تو پھر اس میں ذرا شرم نہ کرو، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ کتنی وصیتیں ہو گئی؟ کتنی؟ 3۔ چوتھی لا یستحین احد منکم اذا لم یعلم شیئا یتعلمہ، اور فرمایا جب تم کسی مسئلے کو نہیں جانتے تو سیکھنے میں بھی شرم نہ کرنا، اس مسئلہ پوچھنے میں بھی شرم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، جاہل رہ جانا بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہوتی ہے، علم سیکھ لینا، جان لینا وہ تو عین حیا ہوتا ہے۔ اور 5ویں وصیت فرمایا علیکم بالصبر اذ الصبر من الایمان،
الراس من الجسد، میں تمہیں صبر کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ دنیا خدا کی قسم زندگانی دنیا یہ صبر کے بغیر نہیں گزرتی۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے صبر کا دامن پکڑنا پڑے گا، قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں میں تمہیں صبر کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے جو سر کا بدن سے رشتہ ہے۔ جس بدن کے ساتھ سر نہ ہو اس بدن میں خیر نہیں، جس ایمان میں صبر نہ ہو اس ایمان میں خیر۔ صلوات اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سامعین گرامی، محمد و آل محمد یہ علم کے وارث ہیں۔ توجہ، اس لیے کہ یہ قرآن کے وارث ہیں اور ساری کائنات کا علم جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ حدیث کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں، جتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، وہ صحف نازل ہوئے، صحیفے نازل ہوئے، وہ تمام صحف سماوی اور تمام آسمانی جو کتابیں ہیں، سرکار فرماتے ہیں ان کا علم اس قرآن میں ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ اولین اور آخرین کا علم قرآن میں ہے نا، تو جب اولین اور آخرین کا علم قرآن میں ہے تو ان ساری کتابوں کا علم بھی قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ساری کتابوں کا علم بھی قرآن میں ہے۔ اور پھر مولا امیر المومنین کا فرمان سنو، مولا علی فرماتے پھر سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے۔ جب یہ پہلا کمپیوٹر آیا تھا نا، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن فیس بک پہ تصویریں دیکھی، وہ اتنی بڑی الماری کے سائز کا تھا پہلا کمپیوٹر جب ایجاد ہوا تھا۔ پھر وہ سائنس ترقی کر دی گئی، ٹیکنالوجی جدید ہوتی گئی، تو اس کا حجم چھوٹا ہوتا گیا، کیپیسٹی اس کی بڑھتی گئی، ایسے ہی نا، ایسے ہی آگا جانا، ایسے ہی۔ پھر اتنا سا موبائل آ گیا، اس سے بھی چھوٹی چیز آ گئی، یہ اس کو کیا کہتے ہو یار، وہ جو لگا کے یو ایس پی آ گئی۔ وہ کیا ہوتا ہے یو ایس پی؟ اتنی ساری چیز ہے، اتنی ساری چیز ہے، کروڑوں کتابیں ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، کیا بات آگا جانا، اتنی ساری چیز ہے، اتنی ساری ناخن جتنی، اور اس کے اندر ہے کیا جی، 1 کروڑ کتاب پڑھی ہے۔ کیا بات، آپ کے موبائل میں آئیشیا بک کیا ایک ایپ ہے، لاکھوں کتابیں اس میں پڑھی ہیں، اتنی ساری چیز۔ مولوی فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں، سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، ساری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، ساری بسم اللہ کا علم اس با میں، اور ساری با کا علم ہے اس نقطے میں جو با کے نیچے ہے، وَأَنَّ النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور با کے نیچے والا نقطہ میں علم اللہ آپ کو خیر۔ وہ نقطہ میں ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ با کے نیچے۔ ماشاءاللہ، ایسے تو نہیں فرماتے تھے جو چاہو علی سے پوچھو۔ بے شک والی۔ ایک رات نماز عشاء کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں آقا امیر المومنین کی خدمت میں بیٹھ گیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ کی تفسیر۔ ابن عباس کہتا ہے کہ فجر کا وقت، کیا بات، کیا 2 مقام حضرت عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں ہیں جہاں وہ بڑی حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا۔ ایک مقام ہے جب مولا امیر المومنین علیہ السلام خطبہ شکشکیہ ارشاد فرما رہے تھے،
مولا اپنے وہ مقام بیان میں جی خطبہ پڑھتے جا رہے تھے، درمیان میں ایک شخص آ گیا، یا علی میری بات سنیے۔ امیر المومنین کی اس گفتگو کو روک دیا۔ ٹانگ اڑائی کہنا، میں زیادہ لفظ اگر کہوں تو آپ کے سمجھنے کے لیے زیادہ آسان، اس نے آ کے ٹانگ اڑا دی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی جو بات تھی سنی، اس کو جواب دیا۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے عرض کی آقا پھر وہیں سے بات شروع کریں جہاں سے آپ نے سلسلہ کرام کو روکا تھا۔ آقا نے فرمایا یا ابن عباس حاضر شکشکۃ، بس یہ ایک شکشکا تھا، ایک بیان تھا، اگر یہ نہ روکتا تو میں اپنی گفتگو جاری رکھتا، اس نے میرا سلسلہ کلام اس نے روک دیا، منقطع ہو گیا، اب دوبارہ پھر وہاں سے سلسلہ جوڑ نہیں سکتا۔ ابن عباس ساری زندگی کف افسوس ملتا رہا اور تکلیف دکھ کا اظہار کرتا رہا، کاش وہ شخص نہ آیا ہوتا اور امیر المومنین کی اس گفتگو کو نہ ٹوکا ہوتا، نہ روکا ہوتا، اور ہم مولا امیر المومنین کو سن رہے تھے۔ ابن عباس حسرت کر رہا ہے، چلو جتنا مولا علی نے خطبہ شکشکیہ پڑھا بیان کیا اتنا تو پڑھ لو، نہج البلاغہ میں سلوات پڑھو سارے اگر۔ ابن عباس تو حسرت کر رہا ہے نا، وہ اس پر کر رہا ہے جو امیر المومنین بیان نہ کر سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب آپ میں وہ جتنا مولا بیان کر چکے خطبہ شکیہ، اب نہج البلاغہ اٹھائیں گے اسی نام سے خطبہ ملے گا، خطبہ شکشکیہ، تو جتنا مولا نے بیان فرمایا وہ تو پڑھیں کہ امیر المومنین نے کیا فرمایا۔ اسی میں امیر المومنین نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں اسلام میں میرا وہی مقام ہے جو چکی کی کلی میں اس کلی کا ہوتا ہے۔ چکی کلی میں وہ کلی کا، ہاں جی، وہ ساری چکی نہ، اب چکیاں ساری چونکہ رہی نہیں، تو یہ جو نئی نسل ہے یہ بیچاری نہ چکی جانتی نہ چکی کی کلی جانتی۔ مرکزیت اس کی ہوتی ہے جس کے زور پر، جس کی بنیاد پر وہ چکی ساری گردش کرتی۔ مولا علی فرماتے ہیں میرا مقام اس میں یہ تھا، اور اسی میں مولا علی فرماتے ہیں کہ فلاں نے پیراہن خلافت زبردستی پہن لیا جو اس کے بدن پہ پورا نہیں تھا۔ صلوات پڑھو۔ اور دوسرا یہ خطبہ نہیں جو مولا تفسیر بیان کر رہے تھے، ابن عباس کہتا ہے کہ صبح قاذب ہو گئی، تہجد سے جو وقت ہوتا ہے وہ ہو گیا، امیر المومنین نے سلسلہ بیان کو روکا، مجھے بہت افسوس ہوا، آقا کاش رات لمبی ہو جاتی اور آپ اسی طرف تفسیر بیان کرتے رہتے اور میں سنتا رہتا۔ اس وقت مولا نے فرمایا ابن عباس انی لو شئت لاوقرت 70 بعیرا من مہن البا۔ فرمایا ابن عباس بسم اللہ کی تفسیر تو بڑی دور کی بات ہے، میں علی چاہوں تو صرف بات کی اتنی تفسیر بیان کروں کہ اتنی کتابیں بن جائیں کہ 70 اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ صرف مان ہے کیا علم مولا نے عطا کیا مولا علی کو۔ اصحاب میں بحث ہونے لگ گئی کہ کون سا حروف تہجی میں سے حرف ہے جو سب سے زیادہ انسان اپنی کلام میں استعمال کرتا ہے۔ سب صحابہ نے بڑا سوچ بچار کے غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ جو حروف تہجی میں سے حرف الف ہے نا، حرف الف یہ گفتگو میں کلام میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ الف آپ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ سارے کو، آپ صرف 4 جملے جلدی بغیر الف کے بول کے دکھائیں جن میں الف استعمال نہ ہو۔ امیر المومنین تشریف فرما تھے، سب نے کہا الف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پورا خطبہ عظمت توحید پر پڑھ دیا جس میں ایک الف استعمال ہے۔
پورا خطبہ وہ موجود ہے، گوگل پہ سرچ کرو گے وہ خطبہ بھی ملے گا، خطبے کا ترجمہ بھی ملے گا، پورا خطبہ جس میں الف استعمال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر کسی نے کہا یا علی، آپ چونکہ امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ میں لطف دینا فرماتے ہیں انا لعمراء الکلام، سلطنت سخن کے حکمران ہم ہیں، امیر سخن ہم ہیں۔ کسی نے عرض کی آقا پھر ایسا کریں آپ ایک خطبہ پڑھیں، خطبہ جس میں کوئی نقطے والا حرف نہ ہو۔ امیر المومنین نے فی البدی عظمت توحید پر یہ خطبہ پڑھا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں آنے دیا۔ یہ ہیں سلونی سلونی کا بیان نفس دونی کے تابع دار۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور امیر المومنین رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ سب سے بڑا قاضی علی، سب سے بڑے جج علی۔ اور یاد رکھو سب سے اچھا اور بڑا قاضی وہی ہوتا ہے جو بہت سارے علوم چاہیے قضاوت کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک تو بڑے قادر الکلام تھے، بڑے حاضر جواب تھے۔ یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، مولانا امیر فرماتے ہیں نعم الناصر الجواب الحاضر، بہترین مددگار وہ جو بر وقت حاضر جوابی ہے، حاضر جوابی وہ بہترین مددگار ہے۔ کسی نے شیخین چل رہے تھے، درمیان میں مولا علی چل رہے تھے، شیخین کے درمیان مولا علی، شیخین کا قد بڑا تھا، ان کی نسبت مولا علی کا قد چھوٹا تھا۔ حضرت ثانی کہتے ہیں یا علی آپ ہمارے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتی ہے، لنا لام نون الف، لنا یہ لفظ سمجھ میں آ گیا؟ جس طرح لنا میں نون ہوتی ہے، یعنی آپ کا قد چھوٹا ہے ہمارا قد بڑا ہے، آپ ایسے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتی ہے۔ مولانا نے فرمایا نقطہ ہٹا دو تو پھر لا بچے گا اور کچھ نہیں۔ سلوات پڑھو محمد۔ تو میری وجہ سے ہی تم ہو، ورنہ میں نہ ہوں تو تم لا ہو۔ ماہر نفسیات، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ ایک کیس آیا بڑا عجیب قسم کا مولا امیر المومنین کے پاس، دو بندے تھے، ایک آقا ایک غلام۔ کئی سفر پہ جا رہے تھے تو کوئی غلام نے بدتمیزی کی تو آقا نے اس کو مارا، وہ غلام بگڑ گیا، اس نے غلامی کے دعوے کا انکار کر دیا۔ اب وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ آقا میرا غلام ہے، اور اس کا جو آقا تھا وہ کہتا تھا یہ میرا غلام ہے۔ اب مسئلہ بن گیا، وہ کہتا ہے میں آقا ہوں یہ غلام ہے، یہ کہتا ہے میں آقا ہوں یہ غلام ہے۔ غلاموں کے سینگ نہیں ہوتے تھے، وہ بھی انسان کی طرح انسان ہی ہوتے تھے۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو، آقا کون ہے غلام کون ہے؟ توجہ، بسم اللہ۔ یہ کیس مولا علی علیہ السلام کے پاس آ گیا، دونوں لڑتے جھگڑتے، وہ کہتا ہے میرا غلام ہے اور انکاری ہو گیا، وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے انکاری ہو گیا۔ مولا نے فرمایا بندے کے پتر بنو، جاؤ میں تمہیں رات کی مہلت دیتا ہوں اور غلام اپنی غلامی کا اعتراف کرے۔ رات گزر گئی، اگلے دن پھر آ گئے، کوئی بھی اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہوا۔ امیر المومنین فیصلہ کرنے لگے کہ غلام کون ہے۔ آقا نے فرمایا کمبر ایسا کرو اس دیوار میں دو سوراخ کرو کہ ان کے سر دیوار سے باہر نکل جائیں۔ جناب کمبر نے دیوار میں دو سوراخ کر دیا، آقا نے حکم دیا سر باہر نکالو۔ جب انہوں نے سر دیوار سے باہر نکالے، مولا امیر المومنین نے فرمایا کمبر تلوار لے کے آؤ۔ کمبر تلوار لے کے آئے۔ امیر المومنین نے اچانک ایک مرتبہ فرمایا کمبر غلام کا سر کاٹ ڈالو، ایک نے سر پیچھے کر لیا۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہ علم نفسیات کی بنیاد پر امیر المومنین نے فیصلہ کیا، جس نے سر پیچھے کیا وہی غلام ہے۔ دوسرا استاد آپ ہے۔
یہ وارثان قرآن ہے۔ مولا امیر المومنین گزر رہے تھے، پتہ چلا کہ ایک عورت کو سنسار کا حکم دیا گیا ہے خلافت کی طرف سے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ اس عورت کے سنسار کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہا گیا جی اس کے بھائیوں نے کیس دائر کیا ہے، اس کے سسرال نے کیس دائر کیا ہے، اس لڑکی کے شوہر نے کیس دائر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے۔ زنا کیا اس لیے کہ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، لہذا یہ زانیہ ہے، لہذا اس کو سنسار کی سزا دی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، کیا بات ہے مولا، کیا بات، یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ آقا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، فرمایا غلط ہوا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حمل کی مدت اور دودھ پلائی کی مدت ہے ٹوٹل 30 مہینے۔ کم از کم جو حمل کی مدت اور دودھ پلائی وہ ہے 30 مہینے ہے، یہ ایک آیت۔ دوسری آیت وَعَلَى الْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماؤں کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال دودھ پلائیں کا معنی کیا ہوا؟ 24 مہینے۔ اب مولا امیر نے فرمایا کہ ٹوٹل مدت حمل کی اور دودھ پلائی کی ہے 30 مہینے، اس میں سے 24 مہینے دودھ پلائی کے نکال دو، پیچھے کتنے بچے؟ 6 مہینے۔ تو فرمایا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کا حمل ٹھیک ہوتا ہے اور وہ حلال زادہ ہے بچہ، اور وہ عورت جو ہے وہ اس کی ماں ہے اور اس پر زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ پاک دامن ہے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کم از کم مدت حمل قرآن سے ثابت کیا مولا علی نے کہ وہ 6 ماہ ہے۔ ہاں اگر کوئی 4 ماہ بعد شادی کے وہ ایک الگ ماہ، کم از کم اگر 6 ماہ کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حلال زادہ ہے، اسی خاتون کا بچہ ہے۔ اس وقت جب فیصلہ مولا امیر نے قرآن سے سنایا، حضرت عمر کو کہنا پڑا لولا علی لہلک عمر، آج علی نہ ہوتے میں ہلاک۔ صلوات پڑھو محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات صلوات۔ پوری دنیا میں 9 محرم کا جو دن ہے، عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، تاسوعہ 9 محرم کو کہتے ہیں، یہ دن مولا عباس علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور مولا عباس علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب۔ عزادارو، عاشور کے دن جب مولا عباس علیہ السلام بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا اب مجھے بھی اذن جہاد دیجیے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا یا عباس انت کبش کتیبتی وحامل لوائی، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو میرے علم کا اٹھانے والا ہے۔ اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اس وقت آقا عباس نے عرض کیا آقا وہ لشکر کہاں بنا، ادھر گیا وہ لشکر جس کا میں سپہ سالار تھا۔ آقا جہاں لشکر چلا گیا وہیں مجھے جانے کی بھی اجازت دے دیجیے۔ عزادارو ذرا غور کرنا، عبادت ہو جائے گی۔ جو شہداء کی ترتیب ہے نا کربلا میں، آخری شہادت مولا حسین علیہ السلام کی۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے چند لمحے عبداللہ ابن حسن 11 سال کا بچہ مولا حسین علیہ السلام کا، وہ آقا حسین کی گود میں تیر ستم سے شہید۔ شہزادہ عبداللہ ابن حسن سے جو پہلے شہادت ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، اور شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے شہادت ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یعنی آقا عباس کی شہادت کے بعد 2 بچے شہید ہوئے، ایک خود آقا امام حسین علیہ السلام شہید۔ یہ کیوں فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس اگر تو چلا جائے گا نا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ لشکر تو قربان ہو چکا، اصحاب تو مارے جا چکے۔ علماء فرماتے ہیں
مولا حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے. مولا حسین تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے. خدا کی قسم جملہ تاریخ میں ہے. سب سے پہلے سب سے پہلے اور 1000 کا دستہ لے کے آیا تھا. 3 محرم کو عمر ابن سعد پہنچا 3000 کا دستہ لے کر. ابن زیاد کو قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجو. پھر ایک 2000 کا دستہ آیا. اس نے پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے. اس وقت ابن زیاد نے کہلا بھیجا عمر ابن سعد تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے مجھے بتا حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے. اس وقت ابن سعد نے کہلا بھیجا تھا ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے 72 افراد ہیں ولیکن فیہم عباس لیکن حسین کا لشکر میں ایک عباس عباس جب تک تو زندہ جب تک تیرے علم کا پھریرا فضا میں لہرا رہا ہے نبی کی بیٹیوں کو بڑا سہارا علی کی بیٹیوں کو بڑا حوصلہ. جناب سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا. کربلا میں ایک خیمہ تھا جو مشکیزوں کے لیے مخصوص تھا جس میں پانی کے مشکیزیں رکھے جاتے تھے. میری آقا زادی نے چچا کا ہاتھ پکڑا اس خیمے میں لائی. وہاں مولا عباس نے کیا دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے منہ کے بل مشکیزوں پر لیٹے ہوئے اور آلہ تش کے بعد آئے بیواس آئے. آل رسول کو پیاسا مار دیا. خدا کی قسم میں چوتھا دن میں دیکھ رہا ہوں 6 جگہ پشرف پڑھ رہا ہوں جہاں سے گزرتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی سبیلیں لے کے کھڑے. کربلا کے پیاسوں کی یاد ہے کوئی دودھ بھی لا رہا ہے کوئی شربت بھی لا رہا ہے. آپ نے فیس بک پہ دیکھا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا یورپ میں ان عیسائی ملکوں میں عورتیں بچے پیاسوں کی یاد میں پانی تقسیم کر جناب سکینہ نے عرض کی جیسا جان ہماری غربت پر ترس کھائیں چچا جان کی پانی لانے کا انتظام کیجیے اجرکم علی اللہ. فرمایا سکینہ بیٹی تمہارے بابا اجازت نہیں دے رہے. عرض کی چچا جان پانی لانے کی اجازت میں لے دے. میں نے آل محمد کے گھرانے میں 2 بیٹیوں کا پڑھا ہے. ایک رسول اللہ کی بیٹی ایک مولا حسین کی بیٹی. یہ 2 بیٹیاں ایسی تھیں جن کے باپ نے کبھی بیٹی کی خواہش رد نہیں کی. ان 2 بیٹیوں نے جو مانگا رسول اللہ نے اپنے لخت جگر کو خالی نہیں لوٹایا اور مولا حسین علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کو بھی خالی نہیں لوٹایا. کیسے لوٹاتے خالی؟ اس لیے کہ خود مولا حسین فرماتے ہیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے سکینہ نظر نہ آئے. نام بی بی کا فاطمہ تھا کیونکہ مولا حسین کے قلب کی تسکین تھی اس لیے پھر پیار سے سکینہ بلاتے. چچا کا بازو پکڑا خالی مشکیزہ اٹھایا بابا کی خدمت میں. بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت میں. لیکن آقا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بھائی پہلے خیموں میں بہنوں کو سلام تو کر اہل حرم کو سلام تو کر. اس خیمے میں آئے جہاں آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ تشریف فرما. میری آقا زادی نے فرمایا عباس تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ. خدا کی قسم جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے یوں سر جھکا کے آقا زادی کے سامنے بیٹھے. عباس بڑے عرصے سے میرے دل میں ایک بات ہے آج وہ بات میں سنانا چاہتا ہوں. عباس
میں چھوٹی سی تھی، بچی تھی میں اس وقت، اور میں اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی۔ اچانک میرے سر سے چادر ہٹ گئی، میرے بابا نے بڑھ کے میرے سر کے بوسے دیے، میرے ہاتھوں کے بازوؤں کے بوسے دیے، اور میرے بابا نے گریہ کیا۔ میں نے پوچھا بابا کیا ہوا، روتے کیوں؟ اور میں زینب بیٹی ایک وقت مجھے بلا رہا ہے، زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر سے چادر چھین لے جائے گا، زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دے جائے گا، بیٹی تجھے قید کر لیا جائے گا۔ عباس میں اس وقت سے سوچتی رہی جس بہن کے 18 بھائی، اس بہن کے حسن حسین جیسے، محمد حنفی اور عباس جیسے بھائیوں، اس بہن کی چادر کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ عباس اب گزار، اب زینب کو یقین ہو گیا، اب یہ ردا میرے سر میں سے آیت اللہ العظمی خوئی، آغا خوئی، بہت بڑے مرجع اور فقیہ گزرے نجف اشرف میں۔ وہ جب مولا عباس کی زری پر آتے تھے نا سلام کرنے، تو 2 لفظ سلام میں یہ کہتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، تو حسین کی جوانی عباس، اور دوسرا سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا حجابہ زینب، اور زینب کا پردہ عباس۔ اجرکم علی اللہ، مشکیزہ لیا، علم لیا۔ مولا عباس فرات کی طرف چلے، 4000 کا دستہ گھاٹ پر متعین تھا۔ یہ مولا عباس کی جرت تھی، اکیلے عباس 4000 کے لشکر سے فرات کا گھاٹ خالی کروائے۔ فرات کا قبضہ لینے کے بعد گھوڑا فرات میں ڈالا، یوں پانی میں، یوں چلو فرات سے پانی ایک چلو میں لیا۔ او لشکر یزید دیکھ لو، فرات عباس کے قبضے میں، فرات عباس کے قبضے میں۔ لیکن خدا کی قسم پانی منہ کے قریب نہیں کیا، پانی پھینک دیا فرات میں، اور یہ جملے فرمایا واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا۔ کائنات میں کوئی وفا کی ایسی مثال دکھا سکتے ہو؟ 3 دن کا پیاسا ہو، فرات اس کے قبضے میں ہو، اور پیاسا نکل آئے۔ عزادارو یہی وجہ ہے آج بھی پانی قبر عباس کا طواف کر رہا ہے، آج بھی پانی مولا عباس سے شرمندہ ہو کے عباس سے معافی مانگ رہا ہے۔ کہاں لائے گی دنیا اس وفا کی مثال؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے نا تصور کرو، آیت اللہ باجد بھی یہی فرماتے تھے جب مظلوم کربلا کی مجلس میں آؤ نا تو یہ تصور کرو تم کربلا میں بیٹھے، مشکیزہ پر کیا، پانی کا مشکیزہ پر کرنے کے بعد ایک دعا کی، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے، میرا اللہ میں یہ پانی حسین کے بچوں تک لے جاؤں۔ عزادارو مشکیزہ پر کر کے فرات سے نکلے، ابن سعد نے حکم دیا کہ یہ مشکیزہ، یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچ پائے۔ عزادارو ایک شفیع نے چھپ کے وار کیا، دائیں بازو قلم ہوا، میرے آقا کا وہ رج مشہور ہے، واللہ قطعت یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی نجل نبی طاہر الامینی، لوگوں تم نے میرا دائیں بازو کاٹ دیا، میں اپنے صادق الیقین امام کا دفاع کرتا رہوں گا، میں رسول کی بیٹے کی نصرت کرتا رہوں گا۔ عزادارو مولا عباس بڑھتے جا رہے ہیں، ایک شفیع نے وار کیا، بائیں بازو قلم ہوا، بائیں بازو کا قلم ہونا تھا، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا۔ ابھی تک رخ ہے رسول زادیوں کے خیموں کی طرف کہ پانی کس طرح بچوں سے پہنچ جائے۔ اب سننا عزادارو، 4000 تیر انداز، عمر بن سعد نے
حکم دیا کہ پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ عزاداروں میں یہ میری تحقیق ہے، آپ پہلے سن لیں، آپ تحقیق کیجئے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا عباس علیہ السلام کی شہادت اتنی مظلومانہ ہے، خدا کی قسم کما حق ہو، نہ کسی نے لکھی نہ پڑھی گئی۔ میں صرف ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، آپ مولا عباس کی مظلومیت کو کچھ سمجھ جاؤ گے۔ عزاداروں ذرا سنو، 4000 تیر انداز اور ان کا نشانہ ایک عباس، 4000 تیر انداز ان کا نشانہ ہے ایک عباس۔ عزاداروں تیر چلنا شروع ہوئے، جب مشق سقینہ میں تیر پہ وسط ہوا، پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عزاداروں عباس کی آس ٹوٹ گئی، ایک تیر دندناتا ہوا آیا، مولا عباس کی دائیں آنکھ میں پیوست ہوا۔ عزاداروں بدن میں کتنے تیر لگے، لیکن یہ جو آنکھ میں پیوست ہوا، کسی کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے، تنکا، وہ سمجھتا ہے کہ انسان کس بے چینی سے گزرتا ہے، اور جس کی آنکھ میں تیر لگ جائے ہاتھ سلامت نہ چھے۔ آقا عباس نے کوشش کی کہ یہ تیر کسی طرح سے نکل جائے۔ میرے مولا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ جھٹکے کی مدد سے تیر نکل جائے، لیکن جھٹکے سے تیر نہیں نکلا۔ مولا عباس نے زانو بلند کی، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے زانو بلند کیے، سر کو جھکایا تاکہ دو زانوں کے درمیان یوں پکڑ کے تیر نکال دوں۔ خدا کی قسم جھکنا تھا گھوڑے کی زین پر، ایک شبیل اتنا وزنی گوشت مارا آقا عباس کے ساتھ۔ مولا عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ آقا میرا سلام، میرا آخری سلام۔ عزاداروں مولا عباس کا یہ سلام کرنا تھا، کریم کربلا سے گوشت چھوٹ گئی، گوشت پہ ہاتھ آ گیا، مظلوم کرنا شروع ہوا۔ الان ان کا سر ظہری عباس، اب میری کمر ڈوب گئی، اللہ کی علت میری ساری تقدیر ختم ہو گئی۔ قیامت کا یہ دوری عباس تھے، دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کہتا حسین کہاں گیا تیرا عباس، اس کی جرأت و شجاعت کے بڑا کام تھا۔ اجرکم علی اللہ کریم کربلا اٹھے، فرات کی طرف چلنا شروع کیا۔ آقا عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، آقا عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے اور بازو اٹھا کر بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ عزاداروں یہاں رک کے ذرا سنیے گا، 5 معصوم اماموں نے مولا عباس کے بازو چومے، 5 معصوم اماموں نے مولا عباس کے بازو چومے۔ سب سے پہلے مولا علی نے بیٹے کے بازو چومے تھے جب آقا عباس کی ولادت ہوئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی بھائی کے بازو چومے زندگی میں، امام حسین علیہ السلام نے بھی زندگی میں بھی چومے، کٹ جانے کے بعد بھی چومے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی چچا عباس کے بازو چومے، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی مولا عباس کے بازو چومے۔ جانتے ہیں بازو کی قدر و قیمت کیا ہے؟ قیامت کا دن آئے گا، روایت کا ذمہ دار ہو، رسول کی بیٹی آئے گی مقام شفاعت پر، رسول اللہ فرمائیں گے فاطمہ بیٹی میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائے ہو؟ سیدہ تیرا دامن پھیلا کے دی، آج میرے دیا بتا وفاد لیدل حائل المقام ایدات المقتولہ کامت نبری العباس۔ بابا میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے گلے کا لائی ہوں، میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے اپنے بیٹے عباس کے گلے بازو لائی ہوں۔ یہ بازو ہے جو رسول کی امت کی شفاعت کا سامان ہے۔ اجرکم علی اللہ، مظلوم کربلا مولا عباس کے سرانے کا اجرکم علی اللہ۔ ابھی رمت جان باقی تھی، خدا کی قسم آپ تحقیق کیجئے، میری تحقیق علماء کی تحقیق ہے، میری تحقیق نہیں ہے۔ 2 شخصیات ایسی تھیں جن کے سر پر اتنی کاری ضرب لگی کہ کائنات میں کوئی دوسرا بشر ہوتا ایک لمحے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک مولا علی علیہ السلام، 19 رمضان المبارک کی صبح کو جب ضرب لگی، مورخین نے لکھا، محققین نے لکھا، وہ ضرب اتنی کاری تھی
میں بتاؤں مولا کے سر کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ جیسے قاری درمیان سے قرآن کو کھولے، سب نے لکھا، مولا علی کے سوا کوئی بشر ہوتا ہے ایک لمحے سے زیادہ جی نہیں سکتا تھا۔ یہ امیر المومنین کی قوت برداشت اور شجاعت تھی، اور دوسرے امیر المومنین کی تصویر حیدر کرار کی مکمل شکل مولا عباس علیہ السلام سے اتنا بھاری گرز لگا کہ مولا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ یا رک کے اگلا سال کس کو نصیب ہوگا؟ کون مظلوم کی سب جزا پہ بیٹھے، کون سب عذاب میں رہنے کے اہل رسول کے دکھوں میں روئے گا، اس کو یہ رونا نصیب ہوگا۔ عزادار سننا، آپ سنتے رہتے ہو تمام شہیدان کربلا کے سر دھو کے نیزہ پہ چڑھائے گئے، لیکن مولا عباس علیہ السلام کا سر دھو کے نیزہ پہ سوار نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے علماء ذاکرین سے سنا ہے، وہ اپنی عقیدت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کا سر نوک نیزہ پر اس لیے نہیں ٹکتا تھا کہ نوک نیزہ سے پہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، رسول صحابیوں کے کھلے بال نظر آتے تھے۔ عزادارو، میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے مولا عباس کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اگر یہ وجہ تھی تو کیا مولا عباس کے باقی بھائی برداشت کر سکتے تھے؟ کیا شہزادہ علی اکبر برداشت کر سکتے تھے؟ کیا قاسم اور محمد برداشت کر سکتے تھے؟ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ خدا کی قسم تحقیق یہ ہے، مولا عباس کا سر اس لیے نوک نیزہ پہ سوار نہیں کیا گیا کہ وہ سواری کے قابل نہیں رہ گیا تھا، اتنا کچلا گیا تھا عباس کا سر۔ لیکن جب مظلوم کربلا سرحانے پہنچے، ابھی رحمت کی جان باقی تھی، ابھی سانسیں چل رہی تھی، میرے آقا حسین نے بھائی کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا۔ آقا عباس نے زانوں سے سر ہٹایا، عباس کیا بات ہے، میرے زانوں پر سر نہیں ہٹتے؟ آقا میری وفا پر حق ہوگا، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر، جب آپ زندہ سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ کون ہوگا آپ کا سر کو اٹھانے والا؟ اجرکم علی اللہ۔ فرمایا عباس کوئی خواہش اور وصیت ہے تو بیان کرو۔ آقا میری دو خواہش ہے، پہلی خواہش یہ ہے، آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس کو جب پیدا ہوا تھا نا تو نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، تیرے بابا نے اٹھایا تو نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نے پوچھا تھا آقا کیا وجہ ہے، میرا بیٹا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ فرمایا تو ام المؤمنین پریشان نہ ہو، اس میں بھی ایک راز ہے۔ میری ماں نے مجھے بتایا عباس جب تیرے آقا حسین نے مجھے اٹھایا تو نے اس وقت آنکھیں کھولی، اور دنیا میں پہلی زیارت کرنے مولا حسین کے چلے گئے۔ آقا نے ایک آنکھ پیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع ہو گیا۔ آقا میری آنکھ کو خون صاف کر دیجیے تاکہ آپ کی زیارت کی یاد میں جسے کی گھر میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مظلوم کربلا نے بھائی کی آنکھ کا خون صاف کیا، آقا پاس میں زیارت کی۔ عباس دوسری خواہش، آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائے۔ کیوں عباس؟ میں تو ہر شہید کا لاش اٹھا کر لایا، سنو اور تیری وفا سے صدقے مولا عباس عرض کی اتنی مستحیل میں نے بدل دیتا سکینہ، آقا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں سکینہ سے باقی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو باقی نہ پلا سکا۔ آقا عباس نے آخری ہچکی لی، مجبور کرنا شروع ہوا۔ کسی شہر نے بزبان حال کہا کہ مولا کا درد تھا، اليوم نامت عائر بک لم تنم تصحرت اخرى وعصر نامها۔ عباس تیرے خوف سے جو آنکھیں نہ سوتی تھی آج کے بعد وہ سو جائے گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی آج کے بعد عباس تیری محنت میں نیند نہ آئے گی۔ اجر تمہارا خالی مشکل سے اٹھایا، مظلوم نے کربلا خیموں کی طرف چلے، اور خیموں میں منظر کیا ہے؟ خیموں میں منظر کیا ہے؟ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرے، جن کے ہاتھوں میں پیالے ہیں، اور بی بی تسلی دے رہی ہے بچوں میرا چچا پانی لینے گیا، اب تم پیاسے نہ رہو گے، اب تمہاری پیاس بڑھ جائے گی۔ دور سے علم نظر آنا شروع ہوا، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، وہ میرے چچا آ رہے ہیں۔ علم آیا، علم
علمدار نہ آیا، علم آیا علمدار نہ آیا۔ جناب سکینہ دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی اور لوگوں نے پوچھا علم علم محمد عباس، بابا میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ سکینہ بیٹی تیرا چچا سراغ کے کنارے بازو کروا کے سو گیا۔